اللہ الرحمن الرحیم جی بعضهم قد عرف الحكم الشرعي بهذا أي بعض المتأخرين من متابع الأشعري قالوا الحكم الشرعي كتاب الله تعالى إلى آخره. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے بعض نے تحقیق تعریف کی ہے حکم شرعی کی اس کے ساتھ. کیا اور ان کے بعد نے تحقیق تعریف کی ہے حکم شرعی کی اس کے ساتھ. شارح فرماتے ہیں خدا بابا جی یعنی ہم کا مرجع یعنی بعض متاخرین جو امام اشعری کے تابعین میں سے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ حکم شرعی کیا ہے؟ خطاب اللہ تعالی. کیا؟ خطاب اللہ تعالی المتعلق بال اول واضح جو بعض نے قید لگائی ہے. سنیں بعض نے حکم شرعی کی تعریف یہی کی ہے. بعض نے حکم شرعی کی تعریف یہی کی ہے. سنیں ہی کہ کوئی نہیں سنے. ہاں اے تعریف کی تو نہ کندی حکم تھی. سمجھ سنیں دھیان کریں. اور ان کے بعض نے تحقیق تعریف کی ہے حکم شرعی کی اس کے ساتھ. او احکام شرعیہ اب حکم شرعی کون ہوندا ہے؟ یعنی امام اشعری کے متابعین میں سے بعض متاخرین نے کہا ہے کہ حکم شرعی خطاب اللہ تعالی الی آخرہ ہی ہے. جی کے بعد نے تحقیق تعریف کی ہے حکم شرعی کی اس کے ساتھ. یعنی بعض متاخرین امام اشعری کے متابعین سے انہوں نے کہا ہے کہ حکم شرعی کتاب اللہ تعالی الی آخرہ. جی فالحکم علی ھذا اسناد امر الی آخرہ. بس اب حکم جو ہے نا اگر حکم کی یہ تعریف کریں کیا حکم شرعی کی خطاب اللہ تعالی تو پھر حکم اس پر کیا ہوگا جب حکم شرعی کی یہ تعریف ہے تو اب حکم کیا ہوگا؟ اسناد و امر الی آخرہ. اسناد و سنیں اسناد و الی آخرہ. اسناد و الی آخرہ پیچھے بیان ہویا سی فقولو صفحہ نمبر 23 تے کہ الاحکام ممکن ہے کہ مراد حکم سے یہاں اسناد و امر اور ممکن ہے مراد حکم مصطلح وہ کون ہے؟ خطاب اللہ تعالی. سنیں تو پہلا اگر معنی ہو تو تصورات نکل جاتے ہیں جی. اور ثانی اگر مراد لیں تو پھر احکام اعتراض ہوگا کس سے؟ جو خطاب اللہ کے ما سوا ہیں جی جو تعلق نہیں پکڑتا جی. تو اس پاس حکم اس تفسیر کے ساتھ کیڑا خطاب اللہ تعالی. حکم اس تفسیر کے ساتھ کیا ہے؟ حکم اور حکم شرعی تھے. حکم شرعی کون ہے؟ خطاب اللہ تعالی بما یتوقف تے غیر شرعی خطاب اللہ تعالی اس کے ساتھ کہ نہیں موقوف شرع پر ساری تفصیل آئی ہے جی. پھر شرعی دو قسم ہے نظری یا یاد ہے کہ کوئی نہیں؟ اے شاباش جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہن مانا کر پس حکم یعنی جو ماخوذ ہے فقہ کی تعریف میں بقولی العلم بالاحکام حکم اس پر اسناد و امر الی آخرہ ہے. جی بس حکم اس پر اسناد و امر الی آخرہ ہے. او اشیاء 8 نمبر یعنی انہوں نے بنایا ہے حد کو حکم شرعی کے لیے بصریح القید. تو پس جب ہو مذکور تعریف کس کی تو پس حکم فقہ کی تعریف میں نہیں جائز یہ کہ حمل کیا جائے کس پر بلکہ معنی ہوگا کس کا حکم کا نسبت تامہ
یعنی فقہ کیا ہے؟ تصدیق کرنی نسبت کی مکلف کے فعل کے درمیان اور وجوب اور وغیرہ جو باقی 6 اقسام ہیں، لیکن انہوں نے نئی تعریف کی احکام کی سنیں، پس فرمایا مصنف نے کہ فقہا نے یہ اطلاق کی ہے۔ جی آگے جی والفقهاء يطلقونه على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا۔ بس اے تعریف ثانی لے لو کم، فقہا حکم کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ کون؟ فقہا بولتے ہیں حکم کا لفظ اس شے پر جو شے ثابت ہوتی اللہ تعالیٰ کے خطاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے خطاب اللہ مثبت، تو وہ شے جو مثبت ہے فقہا مثبت کو حکم کہتے ہیں۔ کیا کہ جی فقہا بولتے ہیں لفظ حکم اس شے پر جو ثابت ہے، وہ خطاب اللہ نے جو خطاب فرمایا اس کے ساتھ جو ثابت ہے فقہا اس پر بولتے ہیں۔ کیا شے؟ حکم اس پر بولتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ شاباش سے دھیان کریں میں کون بولتے ہیں؟ مثلا بھئی ایجاب، خطاب اللہ جو ہے نا وہ ایجاب ہے، خطاب اللہ تحریم ہے جی۔ اب اس سے ثابت کیا ہوگا؟ ایجاب سے وجوب، تحریم سے حرمت۔ فقہا کہتے ہیں کہ ایجاب سے جو وجوب ثابت ہے یہ حکم ہے، تحریم سے جو یہ حکم ہے جی۔ فقہا اس کو حکم کہتے ہیں، وہ سنیں ہی اے شاباش سے۔ لیکن کہ فقہا نے اطلاق کیا ہے مجازن، فقہا نے آگے چلنا پھر پڑھ دیں بہتری کے کل بس۔ تو سوال تھا اس کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو شے ہم اللہ کے خطاب سے جو شے ثابت ہوتی ہے نا وہ محکوم بے ہوتا ہے، وہ حکم نہیں ہوتا۔ اور جیڑی اللہ دے خطاب نال شے ثابت ہونی ہے وہ کی ہے؟ بس جس کا حکم دیا گیا سانو انج کرو وہ کی بننا ہے؟ تو محکوم بے ہے، وہ حکم تو نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ محکوم بے پر حکم کا لفظ مجازن بولا ہے، یہ مصدر کا لفظ بولا ہے مفعول پر، یہ یعنی حکم بول کر مراد محکوم بے۔ کیا کہ جی سوال ہے کہ بے ثابت ہے وہ تو محکوم بے ہے نہ کہ وہ حکم ہے جی ہے۔ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ مصدر بول کر مراد مفعول ہے، اور مصدر بول کر مراد مفعول لینا یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب اس کی مثال دیتے ہیں خود مصنف متن میں کہ جیسا کہ بولتے خلق ہے مصدر ہے لیکن مراد اس سے مخلوق ہے جی اے شاباش سے جی۔ کیا کہ جیسے خلق ہے، اب خلق بول کر مراد مخلوق ہوتی ہے۔ لیکن لما شاع فیہ صار منقولا اصطلاحیا وہو حقیقت اصطلاحیہ۔ اب لیکن ہوتا ہے استدراک کے لیے ازالہ وہم۔ اب اس سے پتہ چلا کہ فقہا جو بولتے ہیں نا محکوم بے کو جو کیا کہتے ہیں؟ بے حکم۔ بے شریعت کا یہ حکم ہے، شریعت کا مراد کی شریعت کا یہ محکوم بے ہے، تو پھر یہ تو اطلاق مجازی ہوا نا۔ تو پھر ساری شریعت وچ فقہا جڑے استعمال کرتے ہیں مجاز ہی چل رہے ہیں۔ آندے نے وہ تانوں پیچھے جڑا نا 3 قسماں پڑھائیاں سن جی منقول دیاں جی۔ کی اس کے اندر ایک منقول شرعی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کہ لفظ کو نقل کرنا شرعی معنی کے لیے، تو جو منقول شرعی ہو جائے وہ حقیقت بن جاتا ہے۔ وہ سمجھائی کیا بن جاتا ہے؟ کہ جب عام ہو گیا حکم اس معنی میں تو ہو گیا منقول اصطلاحی،
اور یہ حقیقت اصطلاحیہ بن جاتی ہے. یہ تو لہٰذا اب حکم محکوم بے کی جگہ کیا بولنا، تو یہ فقہا کے نزدیک یہ منقول اصطلاحی بن گئے. جب منقول اصطلاحی ہے تو یہ حقیقت بن گئے، اب مجاز نہیں رہا. جی کیا کہ جی لیکن ہوتا ہے استدراک کے لیے بے وہم ہوا کہ پھر یہ مجاز ہی چلے گا ساری زندگی. جی یعنی فقہا جو ہے وہ حکم بولیں گے حکم مراد محکوم بے ہی ہوگا، تو کہتے ہیں نہیں، چونکہ عام استعمال ہو گیا نا فقہا میں بھائی جو خطاب اللہ سے جو ثابت ہے وجوب حرمت وغیرہ ان کو کہتے ہیں کیا حکم. تو یہ جب ان کے اندر یہ عام ہو گیا تو پھر یہ کیا بن گیا، تو منقول اصطلاحی جو ہوتا ہے وہ حقیقت اصطلاحی ہوتی ہے. تو گویا اب حکم خطاب اللہ سے جو ثابت ہے یعنی محکوم بے پر حکم کا اطلاق یہ مجاز نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے. جی اور فقہا بولتے ہیں لفظ حکم کو اس شے پر جو ثابت ہوتی ہے خطاب کے ساتھ، جیسے وجوب اور حرمت، بولتے ہیں مجازن مصدر کے نام کے اطلاق کے طریقے کے ساتھ مفعول پر. مصدر بول کے تو مراد مفعول ویکھو حاشیے تے، یعنی بولنا لفظ حکم کو کس پر، کیونکہ مصدر وہ حکم ہے اور مفعول اے مطلب ہے. جی جیسا کہ مخلوق کا اطلاق خلق کا اطلاق مخلوق پر، لیکن جب کہ عام ہو گیا حکم اس معنی میں تو ہو گیا حکم منقول اصطلاحی، اور منقول اصطلاحی حقیقت اصطلاحیہ ہوتی ہے کیونکہ نقل وضع ثانی ہے. نقل تو جب لفظ دی معنی میں سے وضع ہوئے تو کی بن گیا ہو، حقیقت بن گیا، مجاز تو نہ رہا. جی اور فقہا بولتے ہیں لفظ حکم کو اس شے پر جو ثابت ہو خطاب کے ساتھ، جیسے وجوب اور حرمت بولتے ہیں مجازن مصدر کے اسم کے اطلاق کے طریقے کے ساتھ مفعول پر، جیسے خلق کا اطلاق مخلوق پر. لیکن جب کہ شائع ہو گیا لفظ حکم اس میں تو ہو گیا کس میں اس معنی میں کیڑا، اور جڑا بے ما ثابت بالخطاب، ما ثابت بالخطاب وجوب حرمت وغیرہ اصطلاحی اور منقول اصطلاحی حقیقت اصطلاحیہ ہے. کیا ہے حقیقت اصطلاحی. اے شابہ سے. جی یرد علیہ اے علی تعریف الحکم وهو خطاب اللہ تعالی الی آخرہ ان الحکم المصطلح ما ثبت بالخطاب لا هو اے للخطاب فلا يكون ما ذکر تعریفا للحکم المصطلح بین الفقهاء وهو المقصود بالتعریف ہنا. بس یہ جو تعریف کی ہے نا اشعریہ نے، کنہوں نے، کس کی، حکم کی، کیا حکم خطاب اللہ تعالی اگر پڑھنا ساری المتعلق بافعال المکلفین بالاقتداء او التخییر. انہیں بار بار اجے ہونا ہے، انہیں ذرا پکا لو نا، مجھے لکھی ہے. جی سنیں جی، یہ جو تعریف کی ہے نا اشعریہ نے، کس کی، اور فقہا نے جو تعریف کی وہ بھی آپ نے سمجھ لی. اب سوال کرتے ہیں علامہ 5 سوال. کتنے؟ اگلے پاس لکھے الاشکال الخامس، نظر آ رہی. اب 5 سوال کرتے ہیں. شروع فی الاشکالات الخمسہ. تو اب اس تعریف پر یارد علیہ یعنی حکم کی تعریف جو اول ہے وہ کون ہے؟ اس تعریف پر 5 اعتراض ہیں. اس کچھ آندے جواب دیں گے تو کچھ آندے کوئی نہیں. جی پہلا سوال یہی تو امتحان کریں کہ حکم مصطلح، حکم کون ہوبا من صفات حکم مصطلح یہ بندے کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے. اور سنی حکم مصطلح وہ ہوتا ہے جو ثابت ہوتا ہے خطاب کے ساتھ، نہ کہ عین خطاب ہوتا ہے. حکم مصطلح کن کے نزدیک؟ فقہا کے نزدیک. حکم مصطلح کون ہے؟ جی ہوں جب پڑھی فقہا دی اصطلاح، حکم مصطلح
وہ ہوتا ہے جو ثابت ہوتا ہے خطاب کے ساتھ، اللہ کے خطاب سے جو ثابت ہے، وجوب، حرمت، ندب، کراہت وغیرہ، اباحت، یہ جو ہے نا یہ حکم ہے، نہ کہ خود خطاب حکم ہے، نہ کہ خود خطاب اللہ حکم ہے۔ سنیں تو لہٰذا اب پھر اعتراض کیا ہوا؟ لہٰذا فلا یکون ما ذکرا، نہ ہوگا وہ جو ذکر کی گئی ہے، تعریف کس کی؟ حکم کی، جو مصطلح ہے کن کے درمیان؟ حالانکہ تعریف سے مقصود تو یہی حکم ہے، اسی حکم کی تعریف کرنی تھی، تو جو تعریف کر دی ہے وہ حکم کی نہیں ہے بلکہ وہ تو اور ہے جی۔ سنیں، کیونکہ حکم مصطلح وہ ہے جو خطاب اللہ سے ثابت ہے، خطاب اللہ ہے مثبت، جو مثبت ہے وہ حکم ہے، تو انہوں نے مثبت پر حکم کہہ دیے جی، جو مثبت ہے وہ حکم کی تعریف کر دیے جی، جو کون؟ خطاب اللہ، وہ حکم کی تعریف کر دی، حالانکہ جو مثبت ہے وہ حکم نہیں ہے، جو مثبت ہے وہ حکم ہے۔ ہاں جی، کیا کہ جی پہلا سوال اس پر یہ ہے کہ کس پر؟ یہ جو تعریف ہے نا پہلی حکم کی کیڑی؟ کے مطابقین نے جو تعریف کیا ہے حکم شریف وہ خطاب اللہ تعالی خطاب اللہ پر وارد ہے کہ حکم مصطلح وہ ہوتا ہے جو ثابت ہے خطاب اللہ کے ساتھ، نہ کہ وہ این خطاب ہے، حقوق، وہ حکم جڑا ہے ساڈی صفت ہے بھئی ایسا کی کرنا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جی اللہ کی طرف سے ایجاب ہے، وجوب کس پر ہے؟ اللہ کی طرف سے تحریم ہے، حرام کرنا، تو وہ ہے کس پر؟ حرمت ہے کس پر؟ ہم پر ہے جی۔ لہذا ما ذکر یہ حکم مصطلح کی تعریف نہ ہوگی جو فقہا جو کہ فقہا کے درمیان حکم ہے جی، حالانکہ تعریف سے مقصود تو یہی تھا، یہاں یہی مقصود ہے جو مثبت ہے۔ یہ پہلا سوال ہے، یہ وارد ہے اس پر، یعنی حکم کی تعریف اول پر، وہ کون ہے؟ اور وہ خطاب اللہ تعالیٰ الآخر ہی ہے۔ اس پر کیا وارد ہے؟ یہ بات اشکال اولی، یہ بات کہ حکم مصطلح یعنی وہ جو مکلف کی صفات سے ہے، نہ کہ حکم مصطلح وہ شے ہے جو ثابت ہے خطاب کے ساتھ، نہ کہ وہ ہے، یعنی نہ کہ خود خطاب ہے۔ حکم جو خطاب سے ثابت ہے اس کو حکم کہتے ہیں، نہ کہ خود خطاب کو حکم کہتے ہیں۔ پس نہ ہوگا ما ذکرا، کیڑا ما ذکرا؟ خطاب اللہ تعالی، اگے المتعلق بافعال المکلفین بالاقتداء و بالتخییر اور نال اگلا بھی لا دیو، او الوضع، چلو۔ پس نہ ہوگا ما ذکرا، نہ ہوگا ما ذکر تعریف حکم مصطلح کے لیے جو مصطلح ہے فقہا کے درمیان، حالانکہ تو سوال ہے کہ نہ ہوئے تو پھر کیا آدھے مقصود تھے، یہ کیوں نہ ہوئے جی؟ حالانکہ مقصود، حالانکہ وہی مقصود ہے، الف لام موصولہ تعریف کے ساتھ، یہاں ایتھے مثبت بیان کرنا سے نہ مثبت بیان کر دیتا ہے جی۔ وارد ہے اس پر، یعنی حکم اول، حکم کی تعریف اول پر، اور وہ خطاب اللہ تعالی، یعنی تعریف کیڑی؟ خطاب اللہ تعالیٰ۔ وارد ہے اس پر یہ بات کہ حکم مصطلح وہ ہوتا ہے جو ثابت ہوتا ہے خطاب کے ساتھ، نہ کہ وہ ہوتا ہے یعنی وہ خطاب نہیں ہوتا، لہذا نہ ہوگا ما ذکر تعریف حکم مصطلح بین الفقہاء کے لیے، اور یہی تو مقصود ہے تعریف کے ساتھ یہاں، اور یہی وہ مقصود ہے تعریف کے ساتھ۔ یوں بے کاشے نمبر 11 تے ما ثابت بالخطاب، او کیڑے؟ یعنی اثر جو ثابت ہوتا ہے او کیڑی شے؟ یہ چار چاہیے جی۔ ایجاب نال کیڑی شے ثابت ہونی؟ اے شاباش سے وغیرہ جی، ثابت ہونے نا جی۔ اے پہلا سوال ہے، من کرنا ہے کر لے اگر ٹور۔ وَأَيْضًا يَخْرُجُ عَنْهُ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ الصَّبِيِّ۔ اچھا جی، دوسرا اشکال کہ یہاں لفظ ہے بے افعال المکلفین، تو مکلف تو بالغ کو کہتے ہیں، مکلف تو، اور جب یہ حکم کی تعریف کی تو بھی نکل گئے اس تعریف سے وہ افعال جو تعلق، وہ کام جو تعلق پکڑتے ہیں بچے، یا وہ حکام جو تعلق پکڑتے ہیں بچے کے فعل کے ساتھ، بچے کے فعل کے ساتھ جو حکام تعلق پکڑتے ہیں نا وہ نکل گئے، کیونکہ
جو بچے کے فعل ہیں وہ اس کو افعال مکلفین نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا خطاب جو تعلق پکڑے کس کے ساتھ؟ بچہ تو مکلف نہیں ہے، تو حالانکہ اس پر بھی احکام تو جاری ہوتے ہیں، کس پر؟ آگے مثالیں آ رہی ہیں، کیا کہ جی دوسرا سوال، لہذا یہ تعریف جامع و منعکس نہ ہوئی، افراد نکل گئے بچوں جی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تعریف میں کہا ہے کہ کتاب اللہ تعالیٰ وہ ہوتا ہے جو تعلق پکڑتا ہے المتعلق بافعال مکلفین، تو یہ جو ہے نا یہ تو حکم کی تعریف سچی آئے گی مکلف کے افعال پر، کس پر؟ جو مکلف کے افعال ہیں نا وہ حکم ہوں گے، وہ حکم ہوں گے۔ یہ اللہ کا خطاب جو تعلق پکڑے گا کس کے ساتھ؟ مکلفین کے افعال کے وہ حکم ہوگا۔ تو اب اس سے نکل گئے وہ احکام جو تعلق پکڑتے ہیں بچے کے کام فعل کے ساتھ، بچے کے فعل کے ساتھ نکل کے لہذا تعریف جامع نہ رہی۔ اب ان کی مثال كجواز بيعه وصحة إسلامه وصلاته وكونها مندوبة ونحو ذلك فإن صبر جیسا کہ بچے کی بے، بچہ معزون عاقل اس کی بے جائز ہے کہ کوئی نہیں؟ جنہیں اندر کیتی یہ سارا کچھ ہو جانا ہے کہ نہیں؟ شرعی حکم ثابت ہونا ہے۔ بچے شے بیچی ہے تو مشتری مالک بننا ہے کہ نہیں؟ انہیں سمن دیتے بچے سمنا دا مالک بننا ہے کہ نہیں؟ بچے کو شے خریدی ہے تو انہیں مبیہ دا مالک بننا ہے کہ نہیں؟ تو بائے نے سمن دا مالک بننا ہے۔ اور بچے کا اسلام، بچے عقل کا جی پرسوں تو مسئلے پڑھ دے پہ سارے کنے بچ پڑے نے بچے دے اسلام دے جی تو آئیں تے نور نوار بھی یہ چل رہے جی پیچھے جی تو بچے کے اسلام کی صحت، بچے کے اسلام کی صحت بھی وہ اس کا اسلام ٹھیک ہے جی سنیں، اور بچے کی نماز ٹھیک ہے، اور بچے کی نماز کا مندوب ہونا، بھئی یہ نفل ہیں، یہ شرعی حکم ہے کہ کوئی نہیں ہے کہ بچہ جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز ٹھیک ہے اور وہ نفل ہیں۔ یہ تو نہیں کہ بھی شغل لا رہے ہیں 7 سالاں دے وچ حکم دو 10 سال دے مار کے پڑھاؤ تو جی ہے تو تاں ہی ہے جی سنیں جی ایشا بس و نحوے جیسا کہ کصحت الاتحاب جی یہ جڑا نا وہ جیسا کہ اس کا ہدیہ اصل مراد ہے جی، ہدیہ قبول کرنا بچے کا صحیح ہے کہ کوئی نہیں؟ سنیں جی، اور جیسا کہ نکاح اجارہ جی میں بچے دی طرفوں ولی قبول کرے تو نکاح ہو گیا کہ کوئی نہیں؟ ہو گیا۔ اے بچہ جڑا معزون ہے ایک کرائے تو کچھ ہے دیوے لوے صحیح ہے کہ کوئی نہیں؟ اور بچے کا روزہ حج اگرچہ ہونا کیے وکون ہما مندوبین ہونا ہے صحیح ہے کہ کوئی نہیں؟ اور بچے کی طلاق باطل ہے یہ بھی حکم ہے کہ کوئی نہیں؟ بے طلاق نہیں ٹھیک، اطاق نہیں ٹھیک، بچہ کسی نے اتحاب ہبا قبول کرنا تے ہبا کسی نے دینا اے ٹھیک نہیں، اے ٹھیک ہے تے اے ٹھیک نہیں، یہ سارے کی ہوندے نے حکم شرعی ہوندے نے، اور کی ہوندا حکم شرعی؟ اے شاباش فإنه ليس بمتعلق بأفعال المكلفين مع أنه حكم۔ کیوں؟ دلیل اس لیے کہ یہ جو بچے نے کیے ہیں یہ نہیں ہیں، یہ بھئی حکم نہیں تعلق پکڑ رہا کس کے ساتھ؟ کیونکہ بچہ تو مکلف نہیں ہے، باوجود ہے کہ یہ جو کچھ بچے نے کیا ہے اس پر جو شرعی حکم لگ رہا ہے حکم تو ہے جی یہ احکام ثابت ہو رہے ہیں لیکن تعریف سچی، کیونکہ خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بافعال المکلفین نہیں ہے بلکہ بافعال سبی ہے جی۔ کیا کہ جی دلیل؟ کیونکہ یہ جو بچوں کے افعال ہیں یہ متعلق بافعال المکلفین نہیں ہے اور باوجود اس کے یہ حکم ہے، یعنی یہ جو بچے کے فعل ہیں نا یہ ہیں حکم، شرعی حکم ہے، مندوب ہے، جائز ہے، نجائز ہے، یہ سب کچھ ہے، تو یہ سارے حکم ہیں، لیکن یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق اے شاباش سے اور بھی نکل گئے اس تعریف سے وہ احکام جو تعلق پکڑتے ہیں بچے کے فعل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ فعل کے ساتھ، جیسا کہ بچے کی بیع کا جواز اور بچے کے اسلام کی صحت۔ او ھذا اذا اسلامہ
عقل تو بعد اسلام، لہٰذا اسلام قبول ہے کہ نہیں؟ بہرحال عاقل ہونے سے پہلے بچہ مثل تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے جی۔ سنیں ہی جیسا کہ مصنف نے فرمایا فصل امور جو عارض ہوتے ہیں حلیت پر اس کی فصل میں نور نوار جڑے سارے پڑھے جتے بھی سارے ہونے نے وہ اس میں، اور کیا فرمایا کہ بیس صحیح ہے بچے سے حتیٰ کہ لازم آئیں گے آخرت کے حکام قصدن اور دنیا کے حکام ضمناً۔ ہاں جی شابہ جی لگے ورنہ حفظان لکھو دس دیتا تھا جی جی اوکے دے گئے ہیں تے اور بچے کی چلو جی اور بچے کی نماز کی صحت اور ہونا نماز کا مندوبہ، اے نماز صحیح ہے حکم شرعی ہے کہ نہیں؟ اے نماز مندوب ہے حکم شرعی ہے کہ نہیں؟ یہ تو حکم شرعی ہوندے نے جو کام کیتا اس تو شریعت پہ جو لفظ نے بولے جان ایشا بس۔ اور اس کی مثل کیونکہ یہ نہیں ہے تعلق پکڑنے والا مکلفین کے افعال کے ساتھ، یعنی یہ جو حکم ہے لگایا حکم یہ مکلفین کے افعال کے ساتھ تعلق نہیں پکڑ رہا۔ حکم کیا ہے؟ خطاب اللہ تعالیٰ یار، اللہ تعالیٰ کا خطاب جو تعلق پکڑے کس کے ساتھ؟ تو یہ جو سارے حکم ہیں یہ بچے کے افعال کے ساتھ تعلق جو پکڑ رہے ہیں یہ مکلفین کے افعال کے ساتھ، باوجود ہے کہ یہ بچے کے افعال یعنی ہر ایک فعل حکم ہے تعریف سچی نہیں آ رہی۔ ہاں جی شابہ جی۔ اور بھی نکل گئے ان احکام سے وہ جو تعلق پکڑتے ہیں پہلے سے، نہ بھی نکل گئے حکم کی تعریف سے بلا بھی حکم کی تعریف سے وہ احکام جو تعلق پکڑتے ہیں پہلے سبھی کے ساتھ، جیسا کہ جائز، جیسا کہ بچے کی بیع کا جواز اور بچے کے اسلام کی صحت اور اس کی نماز کی صحت اور ہونا بچے کی نماز کا مندوبہ اور اس کی مثل باقی کام، کیونکہ یہ نہیں ہے تعلق یعنی یہ جو حکم ہے یہ جو ہر ایک مسئلہ ہے یہ حکم نہیں تعلق پکڑتا مکلفین کے افعال کے ساتھ، کیونکہ وہ تو نابالغ ہے۔ والے سبھی یہ بھی حکم ہے، یہ سارے حکم ہیں لیکن یہ سچا نہیں آ رہا کیا کہ اللہ حکم دی تعریف جدو اشریہ کیتی ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب جو تعلق پکڑے کس کے ساتھ؟ تو مکلفین تو بالغ ہیں، تب بچہ جو افعال کرے گا وہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ خطاب اللہ تعالیٰ المتعلق بے افعال المکلفین نہیں بول سکتے جو کہ وہ مکلف نہیں ہے جی۔ ہاں جی فَإِنْ قِيلَ هُوَ حُكْمٌ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهِ بِفِعْلِ وَلِيِّهِ۔ بس اب اس کا کسی نے جواب دیا تھا، جواب یہ دیا ہے کہ یہاں جو حکم ہے نا بچے کے افعال کے ساتھ جو حکم کا تعلق ہے یہ ہے باعتبار اس کے ولی کے، یہ ہے باعتبار تعلق پکڑنے اس کے ولی کے فعل، وہ پھر میرا مرجع کر دیں باعتبار ولی کے، باعتبار ولی کہ یہ جو بچہ جو کچھ کرتا ہے وہ ولی اجازت دیتا ہے تو وہ کام ہوتے ہیں، تو گویا ولی نے یہ کام کیے تو ولی تو مکلف ہے جی، ولی جو مکلف نہیں وہ ولی نہیں بن سکتا جی۔ کیا کہ جی بعد نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ باعتبار ولی کی فعل کے سنیں اور بے خود راشن نمبر 16 تے، یعنی جواز بچے کے تصرف کا جیسا کہ تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ؟ بائیں طور کہ وہ صفت ہے اسی طرح تعلق پکڑتا اس کے، کیونکہ بچے کا فعل موقوف ہے اس کے ولی کی اذن اور اس کی، لہٰذا بچے کے فعل کا نام رکھنا حکم یہ باعتبار ولی کی نسبت سے ہے نہ کہ باعتبار بچے کی نسبت سے۔ تو ولی کیا ہے؟ اے مطلب ہے پس اگر کہا جائے کہ بچے کا فعل حکم ہے بچے کے فعل کے تعلق کے اعتبار سے بچے کے ولی کے فعل کے ساتھ بیندہ کم جڑا وہ ولی دے فعل نال تعلق پکڑتا ہے تو ولی تو مکلف ہے جی۔ سنیں چلو بلا واسطہ نہیں بل واسطہ مکلف ہو گیا جی۔ بس اگر کہا جائے کہ فعل سبھی حکم ہے باعتبار فعل سبھی کے تعلق کے بچے کے ولی کے فعل کے ساتھ، ایشا بس قلنا ھذا فی الاسلام والصلاۃ لا یصح، ہم کہتے ہیں کہ بچہ عاقل کافر جب اسلام لے آئے تو یہاں ولی کی اجازت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ بچہ عاقل 7 سال تو آپے نماز پڑھنی شروع کر دے تو ولی نو
ولی کو روکنے کا کوئی دخل نہیں ہے. بے شرع میں تو ہے لیکن ان دو کاموں میں تو پھر یہ جڑے دو کام نے ان ولی کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے جی. ہاں جی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے جواب دیا ہے یہ جواب اسلام میں اور صلاۃ میں نہیں چلے گا کیونکہ بچہ اسلام لے عاقل تو ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے اور بچہ عاقل جب نماز پڑھے تو نہیں ہے. سنیں ایشا بس ہم کہتے ہیں یہ آت والا جڑا جواب ہے اسلام میں اور صلاۃ میں نہیں صحیح جی. ہم کہتے ہیں یہ اسلام اور نماز میں نہیں صحیح. ایشا بس واما وَأَمَّا فِي غَيْرِهِمَا فَإِنَّ تَعَلُّقَ الْحَقِّ بِمَالِهِ أَوْ بِذِمَّتِهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ثُمَّ أَدَاءُ الْوَلِيِّ حُكْمٌ آخَرُ مُرَتَّبٌ عَلَى الْأَوَّلِ لَا عَيْنُهُ. بس اور جو اسلام اور صلاۃ کے غیر میں ہیں وہاں پہ اصل میں پہلے حق تعلق پکڑتا ہے بچے کے مال کے ساتھ یا بچے کے. یہ حکم شرعی علیحدہ ہے. یہ تعلق پکڑنا حق کا بچے کے مال کے ساتھ یا بچے کے یہ حکم شرعی ہے. اصل چ بچے وچ اہلیت آئی نہ بے شرع دی پھر ولی نے اجازت دیتی نہ 6 مہینے دے بچے نو کیوں نہیں اجازت دیتی ہے جی. تو اصل میں پہلے حق تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ بچے کے مال کے ساتھ یا بچے کے ذمہ کے ساتھ. تو یہ کیا ہے حکم شرعی ہے. پھر ادا کرنا ولی کا حکم آخر ہے جو مترتب ہے پہلے حکم پر نہ کہ یہ پہلے حکم کا عین ہے. سنیں ہی ہاں جی کیا بہرحال اسلام اور یعنی جو باقی تھے نا جن میں ولی کو دخل ہے وہاں بھی بچے کے ساتھ جس کا تعلق ہے یہ حکم اور ہے ولی کے ساتھ جو تعلق ہے یہ حکم اور ہے جی. کس طرح آپ کا تعلق پکڑنا بچے کے مال کے ساتھ یا بچے کے ذمہ کے ساتھ یہ حکم شرعی علیحدہ ہے. پھر ولی کا ادا کرنا یہ اور حکم ہے جو مرتب ہے اول پر نہ کہ اول کا عین ہے. مثلا بچے دی زمین ہے فصل گڈے ہے اشر پہلو کندے ذمہ آئے ولی کے بچے ولی دا کوئی لگ دیا بچے دے ذمہ آئے. پھر چونکہ بچہ جو ہے وہ عجب نابالغ ہے اب ولی جو ہے وہ اس کی طرف سے اس کے دانوں سے وہ اشر دے گا. تو اصل ذمہ کندے پہلو آیا بچے دے ذمہ آیا جی. تو بعد جڑا ولی نے کیتا ہے وہ تو اندے اتے مترتب ہے نہ کہ عین حکم ہے جو بچے کے ذمہ آیا جی. وہ سمجھے ہی. اور بہرحال ان دو کے غیر میں دو کون کیونکہ حق کا تعلق بچے کے مال کے ساتھ ہے یا بچے کے ذمے کے ساتھ ہے. سنیں تعلق حق کا اس کے مال کے ساتھ حکم شرعی ہے. یہ حکم شرعی وکھرا ہے کہ بچے دے جڑنا زمین جو کچھ ہوئے گا اوندا اشر دینا ہے بچے نے اے مطلب ہے جی. سنیں پھر ادا کرنا ولی کا حکم آخر ہے جو مترتب ہے اول پر. کیڑا اول جڑا بچے دے ذمے میں نہ کہ عین ہے اس کا جی. اور اسلام اور صلاۃ کے غیر میں بس بے شک تعلق پکڑنا حق کا بچے کے مال کے ساتھ یا بچے کے ذمہ کے ساتھ یہ حکم شرعی ہے. پھر ولی کی ادائیگی یہ حکم آخر ہے جو مترتب ہے اول پر نہ کہ اول کا عین ہے. بس یہ جی فی باب الحکم الاحکام الاحکام المتعلقات آندے نے جیلے حکم دا باب آوے گا تو اوتھے اسی بیان کریں گے کہ احکام وہ احکام جو تعلق پکڑتے ہیں بچے کے افعال کے ساتھ اوتھے باقاعدہ ساری گل وضاحت ہوئے گی. تو نور انوار چ پڑھ چکے ہو سامی بھی شروع ہے تو پرسوں اجے مسلم ثبوت ختم ہوئی ہے جی سارا کچھ پڑھیا جی اور سمجھے ہی. اور ان قریب آئے گا حکم کے باب میں آئیں گے کیا آئیں گے احکام جو تعلق پکڑتے ہیں بچے کے افعال کے ساتھ جی. اور ان قریب آئیں گے باب الحکم میں وہ احکام جو تعلق پکڑتے ہیں سبھی کے افعال کے ساتھ. فَيَنبَغِي أَن يُقَالَ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ لہذا آندے نے بے بزرگوں تسی تعریف انج کرنی سی تاکہ پریشانی نہ بندی. خطاب اللہ تعالی المتعلق بأفعال العباد المکلفین کی جگہ
تو بچہ ابد وچ داخل ہے کہ کوئی نہیں، تاکہ تعریف جامع ہو جاندی کیا کہ جی لہذا مناسب یہ تھا، مناسب یہ تھا کہ جو حکم شرعی کی تعریف کی ہے ادھر کہتے ہیں کتاب اللہ تعالی المتعلق بافعال العباد، تاکہ بچہ بھی اس میں شامل ہو جا سکے۔ آندے نے وہ موشی کہہ رہے ہیں بلکہ یہ تو میرا کم ٹپانا سی، کیوں کہنا سی صرف بالافعال تے کم روکنا سی کی کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق کو کہ اللہ تعالیٰ کا خطاب جو تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ، افعال کنہ دے اے رہن دینا سی تاکہ مکلفین بھی آندے، بچے بھی آندے، ڈنگراں دے بھی وچ حکم ہے گئے نے وہ بھی سارے وچ آ جاندے جی، وہ سمجھا پہ تاکہ شامل ہو جاتے وہ احکام جو تعلق پکڑتے ہیں، جیسا کہ نہ واجب ہونا زمان کا اس میں کہ ضائع کر دیا دابا نے اپنے پاؤں کے ساتھ، یا مجھ ٹردی پئی تے پچھوں کسے منڈے انہوں چھیڑا تے پشل ماری تے ان دی اکھ ضائع ہو گئی، یا انہیں ڈنگر ٹردے پے نے انہاں لد کیتی بول کیتا پچھوں ایک بندہ سائیکل تے موٹر سائیکل تے تلکی تے پٹک ڈگا سیروں دا پھٹ گیا، انہاں سارے اتنے جڑا کوئی حکم نہیں ایتھے جرمانہ ہے ایتھے نہیں، یہ سارے کی نے سارے شرعی حکم نے جی جی، صرف انساناں نال ہی نہیں ڈنگراں نال بھی حکم تعلق پکڑتے ہیں جی۔ سنیا جی کہ کوئی نہیں کھانے چ پی رہی پڑیاں چیزاں نے او یار پلا ہوئے او اچھا، اور اسی طرح وجوب زمان اس میں کہ جب اس نے چھوڑا کتا پس پہنچا فی فورے ہی، انہیں کتے دا پٹا کھولیا تو وہ کتا پٹک جا کے دوجے بندے تے گل پے گیا تو انہیں نقصان کر دیتا، تو یہ اندہ ذمہ دار ہے جی، یہ اندہ ایویں جس لئے قائد تے سائق نال ہون تے ڈنگر نقصان کر دے تے ہون بھی بندہ ہوتے بیٹھا انہیں گھوڑا جان کے کسی ہوتے چاڑ دیتا ہے، گھوڑے تے تھلے آ کے شاید نقصان یاد کو نہیں ہے کہ جی تو یہ ذمہ دار ہے جی تو لہذا حالانکہ پیر کنے مارا گھوڑے تو یہ کہ بھی صرف افعال ہوندا تاکہ مکلفین بچے ڈنگر سارے داخل ہو جاندے، اور سمجھے ہی پس مناسب تھا یہ کہ کہا جاتا خطاب اللہ تعالی المتعلق بے افعال العباد، تاکہ بچے وچ داخل ہوندے تو نہ کیا نہیں ڈنگر بھی داخل کرنے نے جی۔ یخرج منہ ما ثبت بالقیاس اذ لا خطاب ها هنا۔ بس سوال ہے یہ جو تعریف کی ہے نا خطاب اللہ تعالی، کیا خطاب اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کا خطاب جو تعلق پکڑتا ہے مکلفین کے افعال کے ساتھ، جو تعلق پکڑتا ہے مکلفین کے تو افعال۔ اب اس تعریف سے وہ حکم نکل گیا جو ثابت ہے کس کے ساتھ، اب یہ جو قیاس کے ساتھ جو شے ثابت ہے، قیاس کو خطاب اللہ تو نہیں کہہ سکتے بھئی، اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے جو تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ، بندوں کے افعال کے ساتھ، اقتضان ہو گیا تو اللہ کی طرف سے طلب ہوئی تو تخییر ہوئی تو اللہ کی طرف سے اباحت ہوئی، سمجھ آئیے جی۔ تو طلب دیکھو قسمہ دسیاں نے جی، اے قسمہ ساریاں جی کیڑیاں بھی او بھئی جازم ہے تو یا غیر جازم پڑھے نہیں کہ نہیں سارے جی، وہ بچ لے آؤ نا سارے تھے جی۔ تو قیاس کے ساتھ جو ثابت ہے اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ خطاب اللہ کے ساتھ ثابت ہے، یہ خطاب اللہ کے ساتھ بھئی قیاس نال مسئلے ثابت نے کہ نہیں، اب یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ خطاب اللہ تعالی المتعلق بے، افعال مکلف، یہ تو قیاس ہے جو تعلق پکڑ رہا ہے کس کے ساتھ، مکلفین کے فعل کے ساتھ، جو مسئلے قیاس کے ساتھ ثابت ہے، تو اب یہ تو نکل گیا جی، یہ تعریف سے نکل گیا۔ کیا کہ جی اذ لا خطاب ہا ہونا، ہاں جی کیا کہ جی تیسرا سوال، دوسرا سوال یہ ہے کہ اس تعریف سے جو شے ثابت ہے قیاس کے ساتھ وہ نکل گئی، وہ نکل گئی، لیکن وہاں خطاب نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو یہ کہہ سکتے کہ خطاب اللہ ہے، خطاب اللہ وہ تو قیاس کے ساتھ ثابت ہے، نہیں سمجھا؟ اور تو دیکھو ما ثابتہ بالقیاس، یعنی نکل گئے احکام جو ثابت ہیں، طریق اجتہاد جیسے قیاس، مثلا
کیونکہ نہیں کہا جائے گا لا یقال عنہ اس سے کہ یہ کیا ہے، صرف اس اعتبار سے کہیں گے کہ اس کی جو دلیل ہے وہ دلیل شرعی ہے، وہ قول فاتبرو بھی قیاس کرنے دی اجازت جڑی ہے یہ دلیل شرعی کولوں ہے، لیکن حکم جڑا ثابت ہے قیاس نال ثابت ہے، کہندے نال، تو وہ تو پھر نکل گیا احکام جی ہے شاباش سے، اور نکل گئے اس تعریف سے وہ احکام جو ثابت ہے قیاس کے ساتھ، کیونکہ نئی خطاب یہاں حکم کی تعریف سے وہ احکام جو ثابت ہیں قیاس کے ساتھ، کیونکہ نئی خطاب یہاں اللہ ان يقال اعلم ان المصادر قد تقع ظرفا نحو آتيك طلوع الشمس اے وقت طلوعها نہ پہلو عبارت عربی پڑھنا اللہ یقان يدرك بالقياس ان الخطاب ورد بهذا لا انه ثبت بالقياس، مگر یہ کہ جواب دیا جائے اشاعرہ کی طرف سے کہ مدرک بالیدرک بالقیاس سے ادراک کیا جاتا ہے قیاس کے ساتھ اس بات کا کہ اللہ کا خطاب وارد ہے اس کے ساتھ، اللہ کا خطاب وارد ہے اس کے ساتھ، نہ یہ کہ وہ چیز ثابت ہوئی ہے کس کے ساتھ، قیاس کے ساتھ، کیوں فائنل فإن القياس اور بجلی بارت پڑھ دیا پھر مظہر للحکم لا مثبت، اس لیے کہ قیاس دے بارے 75 والی پڑھیا کہ قیاس مظہر ہے حکم کے لیے، مثبت نہیں ہے، مثبت وہ منصوص ہے کہ علت ہے، وہ علت جتھے پائی گئی ہے، قیاس صرف یہ گل دسی کہ اللہ دے خطاب نال جویں منصوص ہے اتنے حکم لگا ہے، ہر اس تے بھی لگنا ہے جن دے وچ علت پائی جانی، قیاس سے صرف یہ گل دسی ہے، قیاس سے صرف قیاس دسیا بھی دو بندے آپ بھوکے بیٹھے نے روٹی کھوا دے، وہ روٹی قیاس نے کھوائی ہے، روٹی تو نہ کھوائی جنہیں روٹی پکائی سی جی اور سمجھ آ گئی ہوں کیا آکھے جی، مگر یہ جواب ہے اشاعرہ کی طرف سے بھی، یوں جواب کیا جو حکم سمجھا گیا ہے قیاس کے ساتھ، جو یدرک بالقیاس سے ادراک کی جاتا ہے اس بات کا کہ وارد ہے اس کے ساتھ، اور قیاس نال جیڑی شے ثابت کیتی نے، مثلا پنگ حرام ہے مثال طور تے، قیاس یہ دسیا ہے کہ چونکہ شراب حرام ہے تے ان دی علت نشہ، تے نشہ جتھے پایا گیا اللہ دے خطاب دا اون نال تعلق ہے، تو لہذا پھر تعلق کیندا ہویا خطاب اللہ دا نہ کہ قیاس دا، قیاس تے صرف دسی ہے گل جی اے بھی ہے گا جی پڑھ لو، اینو بھی پڑھ لو جی، اینو بھی پڑھ لو، اے گل ہے جی، وہ سمجھے ہی، کیونکہ قیاس کیا ہے، قیاس مظہر ہے نہ کہ مثبت، کہ مثبت ہوتا ہے، نواں حکم نہیں ثابت کرتا، بلکہ جو حکم ہے شریعت کا اسی، یہ تو پردہ اٹھاتا ہے، اے حکم ایتھے بھی لگدا جے، اے اللہ دا خطاب جڑا ایتھے بھی جے، اللہ دا خطاب ایتھے بھی، او کدوں کدوں آگے گل آئے گی میرے یاراں دے، یہ ہونی بار حل ہو گئی، وچ جڑی گل ہے اس سوال دا جواب ہی ہن پڑھ علم ان المصادر قد تقع ظرفا نحو آتيك طلوع الشمس اے وقت طلوعها، بس فقوله إلا أن يقال من هذا الباب فإنه استثناء مفرغ من قوله ويخرج منه ما ثبت بالقياس أي في جميع الأوقات إلا وقت قوله في جواب الإشكال، جان اس بات کو کہ اللہ یقان المصدر بنی کہ کوئی نہیں مثلا بن گئی، ان مصدریہ ہے بن گئی، اگر ٹر گئے، جان اس بات کو کہ مصادر کبھی واقع ہوتے ہیں، مصدر ہوتی ہے لیکن ظرف والا معنی ہوں ہی، او بے خودو آتی کا طلوع الشمس، یہ طلوع کی شے ہے عربی جنہ مطلب بھی آتی کا وقت طلوع الشمس، اے طلوع جڑی ہے نا یہ ظرف دا معنی دے رہی ہے، کندہ لو جی اسی ہونی اللہ یو کال انہوں بناؤ جے ظرف تے ویکھیا جے دو میں جڑ دے جے مستثناء میں تو مصنع کیویں کٹھے کرنے ہیں، اللہ یو کال اسی باب سے ہے کیویں، ہن اساں جی کہنا کہ یہ استثناء مفرغ ہے، ماتن کے قول کیڑا وَيَخْرُجُ مِنْهُ مَا ثَبَتَ، کی مطلب ہے نکل گیا اس سے وہ جو ثابت ہے قیاس کے ساتھ جمیع اوقات میں الا وقت قول ہی فی جواب الاشکال، بن گئے نا یار کہ کوئی نہیں بنے،
یار بنانے سن آپس میں مستنا تے مستنا میں کٹھے کرنے سن. اور سمجھ آئی کیا کہ سوال ہے کہ اتنے تو رشتہ داری خراب ہو گئی ہے, مستثنا ہو مینو ہو رہے تو مستثنا ہو رہے. جی سنیں یہ وکری گل صرف ترکیبی وہ جڑا اللہ جو کہاں لگا یدرا کو جواب ہو سارا یہ بچ ترکیبی ایک سوال ہے کہ اتنے تعلق نہیں جڑیا. آندے نے تمہیں جوڑ کے دینے کہ مصدر جو ہے وہ کبھی ظرف واقع ہو جاتی ہے, جیسے ظرف کا معنی دیتی ہے, جیسے آتی کا طلوع شمس, مطلب یہ ہے آتی کا وقت طلوع شمس. ہوں اسی اتنے بنانے ظرف. خلاصہ یہ بنا کہ نکل گیا اس سے وہ جو ثابت ہے بالقیاس, یعنی نکل گیا جمیع اوقات مگر الا وقتا قول ہی فی جواب الاشکال. وہ سمجھ آ گیا؟ چلو جی. مگر یہ کہ کہا جائے ہوں اگوں جلاوے گا تو پھر دوبارہ جوڑاں گے. جان اس بات کو کہ مصادر کبھی واقع ہوتے ہیں ظرف, جیسے آتی کا طلوع الشمس یعنی وقتا طلوعہا, وقتا طلوعہا. سنیں اے شابہ سے پس قول ماتن کا اللہ یو کو میرا اپنا اللہ یو میرا نہیں ہو باب رضا اللہ یو کالا اسی باب سے ہے, لیکن اس کے اسی قبیل سے ہے, کیونکہ یہ اللہ یو کالا استثناء مفرغ ہے ماتن کے قول و یخرج منہ ما ثابت بالقیاس سے. وہ کیویں بنیا انج بنیا یعنی اور نکل جائے گا اس تعریف سے وہ جو ثابت ہے قیاس کے ساتھ, یعنی نکل جائے گا جمیع اوقات میں مگر وقت قول کرنے قائل کے اشکال کے جواب میں کیڑا جڑا قول کیتا ہے. سنیں ہن پھر واپس چل. مگر یہ کہ جواب دیا جائے کہ ادراک کیا جاتا ہے قیاس کے ساتھ اس بات کا کہ خطاب وارد ہے اس شے کے ساتھ, نہ یہ کہ وہ حکم ثابت ہے قیاس کے ساتھ, کیونکہ قیاس مظہر ہوتا ہے حکم کے لیے نہ کہ مثبت ہوتا ہے, لہذا اشکال مندفع ہو گیا. یا تیسرا جی مگر اللہ یقالا جان اس بات کو کہ مصادر کبھی واقع ہوتی ہیں ظرف, جیسے آتی کا طلوع شمس یعنی وقت طلوعہا. پس قول ماتن کا الا ان یقالا اسی باب سے بڑا نہیں, کیونکہ یہ استثناء مفرغ ہے ماتن کے قول و یخرج منہ ما ثبت بالقیاس, یعنی جمیع اوقات مگر وقت. اور جمیع اوقات الا وقت جڑے کو کوئی نہیں. ہاں جی مگر وقت قائل کے قول کے اشتباب میں, مگر یہ کہ کہا جائے گا ادراک کیا جاتا ہے قیاس کے ساتھ اس بات کا. ہن جواب تو سمجھنا, یعنی خطاب وارد ہے کس کے ساتھ؟ اے جڑا قیاس نے پردہ چاہیا ہے نا یہ بھی خطاب نال ہی ثابت ہے جی, بھی خطاب ان دے بارے وچ بھی آیا جی. یہ کہ یہ حکم ثابت ہے قیاس کے ساتھ, کیونکہ قیاس مظہر ہے حکم کے لیے نہ کہ مثبت, پس مندفع ہو گیا. ہن قیاس دا جڑا معنی ہے کدے سمجھ آ جائے تے قیاس اتے سوال بند, کیونکہ اس تو بغیر تو نظام ہی اگر نہیں ٹردا کو. سارا دن اسی قیاس کردے ہیں تو کنی بار سمجھائی گل, ہر شے نو دوجے تے قیاس کر کے حکم جاری کردے ہیں جی.